بسم اللہ الرحمن الرحیم والعالم اے ما سوى اللہ تعالی من الموجودات مما یعلم به الصانع یقال عالم الاجسام وعالم الاعراض وعالم النباتات وعالم الحیوان الى غیر ذلك فتخضع صفات اللہ تعالی لأنها لیست غیر الذات كما انها لیست عینها بجميع أجزائه من السماوات وما فيها والأرض وما عليها محدث أي مخرج من العدم إلى الوجود بمعنى أنه موجودا بمعنى أنه كان معدوما فوجد خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلى قدم السماوات بموادها وصورها وأشكالها وقدم العناصر بموادها وصورها لكن بالنوع بمعنى أنها لم تخلق قط عن صورة. نعم أطلق القول بحدوث ما سوى الله تعالى لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير لا بمعنى السبق العدم عليه. ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله. آج صرف والعالموں سے لے کر خلافاً للفلاسفہ میں خلافاً تک پڑھائیں گے. متن کی عبارت ہے والعالم بجمیع اجزائہ محدث. متن کی عبارت ہے والعالم بجمیع اجزائہ محدث. والعالم میں عالم مبتدا اور بجمیع اجزائہ محدث خبر. بجمیع اجزائہ متعلق مقدم ہے محدث شبہ فعل کا. ترجمہ کیا ہوا؟ عالم اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہے. عالم کے اجزاء کیا کیا ہیں؟ آسمان اور آسمان میں جتنی چیزیں وہ سب عالم کے اجزاء ہیں. زمین اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں وہ سب عالم کے اجزاء ہیں. تو عالم اپنے ان تمام اجزاء سمیت حادث ہے. چاہے عالم میں عالم اعراض ہوں یا عالم آیان، عالم نباتات ہوں یا عالم جمادات یا عالم حیوانات، پھر چاہے وہ عالم میں بسیط ہوں یا مرکب، عناصر اربع آگ پانی ہوا مٹی ہو یا عالم علوی ہو یا عالم سفلی، عالم ارواح ہو یا عالم اجسام، جو کچھ بھی ہیں یہ سب کے سب حادث ہیں. یہ سب حادث ہیں اور یہ تمام چیزیں اللہ کے وجود کا اعلان کرتی ہیں. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بے مثلی اور بے مثالی اور اس کے شان خلاقی کا تماشا دکھا رہی ہیں. ساری چیزیں. تو عالم اپنے تمام اجزاء سمیت حادث. ٹھیک سے بیٹھو، ٹھیک سے بیٹھو. شد الذین کفروا. متن کے بعد شرح کے بعد ہے ما سوى اللہ تعالی بالموجودات مما یعلم به الصانع. ما سوى اللہ تعالی بالموجودات یہ عالم کا بیان ہے. عالم کہتے ہیں کس کو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی موجودات ہیں وہ سب عالم ہیں. ما سوى اللہ تعالی موجودات کا مطلب اللہ کے چھوڑ کر جتنی چیزیں دنیا میں ہیں، جو آسمان ہو یا زمین میں، وہ سب کے سب عالم ہیں. تو ما سوى اللہ تعالی بالموجودات یہ عالم کے معنی کا بیان ہے. یہ عالم کا معنی ہے. کیا عالم کا معنی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر جتنی چیزیں سب کے سب، اللہ کو چھوڑ کر جتنی موجودات ہیں وہ سب عالم ہیں. چاہے آسمان میں ہو موجودات، چاہے آسمان میں ہو یا آسمان یا زمین میں ہو یا زمین کے اوپر ہو، وہ سب عالم کہلائے گا جتنے موجودات ہیں. تو ما سوى اللہ تعالیٰ یہ عالم کے معنی کا بیان ہے. اور ما سوى اللہ میں جو ما موصولہ ہے اس کا بیان ہے من الموجودات. سمجھ عبارت کو؟ دیکھو ما سوى اللہ تعالی موجودات میں سوا غیرہ کے معنی میں ہے، اور سوا غیرہ کے معنی میں ہو کر کے سوا مضاف اللہ مضاف الیہ، غیر مضاف اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے یہ کانا فعل محذوف کی یہ خبر ہے. جب یہ خبر ہے تو یہ محل نصب میں ہوگا سوا اللہ، کیونکہ کانا کی خبر نصب نہ ہوتی جی، یہ محل نصب ہوگا. تو عبارت یہ ہو جائے گی والعالم
اے ما کانا غیر اللہ تعالی الموجودات، عالم یعنی وہ تمام چیزیں، یعنی وہ تمام موجودات جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، عالم یعنی وہ تمام موجودات جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جتنے موجودات ہیں وہ سب کے سب عالم کا نہیں ہے۔ دیکھو جی، عالم کو عالم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ مما یعلم بہ الصانع، اس عبارت سے عالم کو عالم کہنے کی وجہ بتائی ہے، یعنی وجہ تسمیہ۔ کیا بتایا؟ وجہ تسمیہ۔ انہوں نے کہا عالم اللہ کے سوا جتنے موجودات ہیں وہ سب کو عالم کہا جاتا ہے، یعنی عالم سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے صانع عالم کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ مما یعنی من ما یعلم بہ الصانع، موجودات سے مراد، ما سوى اللہ سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن چیزوں سے صانع عالم کے وجود کا پتہ چلتا ہے، وہ سبھی عالم ہیں۔ دیکھو عالم فاعل کے وزن پر ہے، یہ اسم اعلیٰ ہے، عالم کس وزن پر؟ فاعل کے وزن پر ہے، اور فاعل کے وزن پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے۔ تو عالم کے معنی کیا ہوا؟ کسی چیز کو جاننے کا ایک آلہ، کسی چیز کو معلوم کرنے کا ایک آلہ، کسی چیز کو جاننے کا ایک آلہ، یہ عالم کا لغوی معنی ہوا۔ مگر بعد میں چل کر عالم کا استعمال ان چیزوں میں غالب ہو گیا جن چیزوں کے ذریعے صانع عالم کو جانا جاتا ہے۔ صانع عالم کون ہے؟ وہ اوپر والا۔ تو جن جن چیزوں کے ذریعے صانع عالم کا علم ہوتا ہے، صانع عالم کو جانا جاتا ہے، ان تمام چیزوں میں عالم کا اطلاق بعد میں چل کر غالب آ گیا۔ تو اب عالم کا معنی کیا ہوا؟ وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے صانع عالم کو جانا جاتا ہے، صانع عالم کو پہچانا جاتا ہے۔ تو صانع عالم کے وجود کا علم جن جن چیزوں کے ذریعے ہو وہ سبھی عالم کہلائے گا، سبھی عالم کہلائے گا۔ اور قیاس کی وہ سبھی عالم کہلائے گا، وہ سب عالم کا مصداق ہوگا۔ جب کوئی بھی چیز دنیا کا ہو، جن جن چیزوں کے ذریعے صانع عالم کو جانا جاتا ہے وہ سب عالم کا مصداق ہوگا، سب پر عالم صادق آئے گا۔ اور قیاس کی شکل یہ بنے گی ما سوى اللہ تعالی من الموجودات یعلم بہ الصانع، اللہ کو چھوڑ کر جتنے موجودات ہیں سب کے ذریعے صانع عالم کو جانا جاتا ہے۔ یہ صغرا ہو، ما سوى اللہ تعالی موجودات یعلم بہ الصانع، اللہ کو چھوڑ کر جتنے موجودات ہیں سب کے ذریعے صانع عالم کو جانا جاتا ہے۔ وَكُلُّ مَا يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ فَهُوَ عَالَمٌ، اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے صانع عالم کو جانا جاتا ہے وہ عالم ہے، یہ وہ کبرا ہوا۔ تو وہ صغرا اور یہ کبرا دونوں کو ملاؤ، ملا کر کیا کیا ہوگا کہ ما سوى اللہ کا جتنی موجودات ہیں سب کے سب عالم ہیں۔ نہیں، ما سوى اللہ حد اوسط دیکھنا کون آ رہا ہے؟ ما سوى اللہ تعالی موجودات یعلم بہ الصانع، وَكُلُّ مَا يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ فَهُوَ عَالَمٌ۔ تو ما یعلم بہ الصانع یہی نا حد اوسط ہے، اس حد اوسط گرا دو کیا دیا نکلے گا؟ ما سوى اللہ تعالی موجودات فَهُوَ عَالَمٌ، اللہ کے سوا جتنے موجودات ہیں سب کے سب عالم ہے۔ تو اللہ کے سوا جتنے موجودات ہیں سب کے سب کیا ہوا؟ عالم، کیونکہ ان کے ذریعے صانع عالم کا پتہ چلتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ انہوں نے کیا کہا؟ عالم یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنی موجودات ہیں، یعنی جس کے ذریعے صانع عالم کا پتہ چلتا ہے وہ سبھی عالم ہیں۔ عالم کا اطلاق بعض لوگوں نے کہا ہے صرف ذوی العقول پر ہوتا ہے۔ ذوی العقول میں کون ہے؟ ملائکہ ہیں، کون ہے؟ انسان ہیں، کون ہے؟ جنات ہیں، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ ہے، انسان ہے، جنات ہیں، ملائکہ ہے، یہ سبھی ذوی العقول ہے، انہیں کو عالم کہا جائے گا۔ تو عالم کا اطلاق بعض لوگوں نے کہا کہ ذوی العقول پر ہوتا ہے، بعض لوگوں نے نہیں، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، دونوں پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، ذوی العقول کو بھی اور غیر دونوں کو عالم کہا جائے گا۔
چاہے عالم کا اطلاق ذوی العقول پر ہو یا غیر ذوی العقول پر ہو، اس بحث سے ہٹ کر کے عالم کا اطلاق دنیا کی تمام موجودات کے جتنے اجناس ہیں ان تمام اجناس کے مجموعے پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، کہ اجناس میں سے ہر جنس پر الگ الگ کر کے عالم کا اطلاق ہوتا ہے، مجموعے اجناس کے تمام جنس پر الگ الگ پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، یا موجودات کے اجناس کے مجموعے پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ عالم کا اطلاق موجودات کے مجموعے اجناس پر ہوتا ہے، دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان کے جتنے اجناس ہیں ان تمام اجناس کا مجموعہ کو عالم کہا جائے گا، ہر جنس کو الگ الگ کر کے عالم نہیں کہا جائے گا۔ بس نباتات ایک الگ جنس ہے، اس کو عالم نہیں کہا جائے گا، حیوانات الگ جنس کو عالم نہیں کہا جائے گا، جمادات الگ جنس کو عالم نہیں کہا جائے گا۔ پھر حیوانات میں گھوڑا، گدھا، بیل، بکری، سور، خچر، بندر، چچندر، ان سب کو الگ الگ کر کے عالم نہیں کہا جائے گا۔ عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم انسان، عالم جنات، عالم شیطان، عالم سور، عالم بندر، عالم چچندر، یہ سب نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان تمام کے مجموعے کو سموہ کو عالم کہا جائے گا، یا پورا کے پورا موجودات کے اجناس کا مجموعہ ایک عالم ہوا، اسی کو عالم کہا جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، عالم تمام موجودات کے اجناس کا مجموعہ اور ہر جنس کے درمیان قدر مشترک کو عالم کہا جائے گا۔ وہ قدر مشترک کیا ہے؟ ما سوی اللہ تعالی، کیونکہ تمام موجودات کے اجناس کا مجموعہ بھی تو ما سوی اللہ ہے، اور ہر جنس الگ الگ کر کے وہ بھی تو ما سوی اللہ ہے، تو ان کے اور ان کے درمیان قدر مشترک کیا ہے؟ ما سوی اللہ، اسی ما سوی اللہ کو عالم کہا جائے گا۔ اب چونکہ ما سوی اللہ تمام موجودات کے اجناس کا مجموعہ بھی ما سوی اللہ ہے اور ہر جنسی بھی ما سوی اللہ ہے، اس لیے دونوں پر عالم کا اطلاق ہوگا، تمام موجودات کے اجناس کے مجموعے پر بھی اور ہر جنس پر بھی، دونوں پر عالم کا اطلاق ہوگا۔ اور یہی قول صحیح ہے، دوسرا والا قول صحیح ہے۔ کیا صحیح ہے؟ کہ تمام اجناس کے مجموعے پر بھی اور ہر جنس پر بھی، دونوں پر عالم کا اطلاق ہوگا، مجموعے اجناس پر بھی، الگ جنس پر بھی، یہی قول صحیح ہے، یہی قول درست ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر عالم کا اطلاق مجموعے اجناس پر ہوتا، اجناس کے مجموعے پر ہوتا، تمام اجناس ایک ملا ایک جنس اس کو کہا جاتے اور ایک کہا جاتا، اس پر اگر عالم کا اطلاق ہوتا تو عالم کی جمع عالمین نہیں آتی اور عالم کی جمع عوالم نہیں آتی، عالم کی جمع عالمین بھی آتی ہے اور عالم کی جمع عوالم بھی آتی ہے۔ تو اگر مجموعے اجناس پر ہی عالم کا اطلاق ہوتا، مجموعے اجناس اور ہر جنس کے درمیان قدر مشترک جو ما سوی اللہ اس پر عالم کا اطلاق نہ ہوتا تو عالم کی جمع عالمین اور عوالم نہیں آتی، کیونکہ جب پورے اجناس کا مجموعہ ایک عالم ہے پر جمع اس کی کیوں آئے گی؟ تو عالم کا کیا ہوا؟ عالم کیا ہوا؟ ایک عالم ہوا، جب عالم ایک ہی تو جمع کیوں آئے گی؟ جمع اس لفظ کی آتی ہے جس کے لیے افراد ہوتے ہیں، اور مجموعے اجناس کے لیے افراد نہیں ہیں، زیادہ اجزاء ہے۔ مجموعے اجناس کا ایک جز یہ ہے، دوسرا جز گھوڑا گدھا ہے، تیسرا جز بندر ہے، چوتھا جز چنگل ہے، اور کچھ اور جز نباتات ہے، حیوانات ہے، جمادات ہے، یہ سب اس کی اجزاء ہیں۔ تو اگر مجموعے اجناس پر ہی عالم کا اطلاق ہوتا تو چونکہ یہ سب اس مجموعے اجناس کے اجزاء ہیں، افراد نہیں ہیں، تو عالم کی جمع عوالم یا عالمین نہیں آتی، یہ جمع آتی ہی نہیں، کیونکہ جمع اس لفظ کی آتی ہے جس کے افراد ہوتے ہیں، اس کی نہیں آتی جس کے اجزاء ہوتے ہیں، اور مجموعے اجناس کے افراد نہیں ہوں بلکہ اجزاء ہوں گے، اس چیز کی جمع نہیں آنی چاہیے مگر آتی ہے۔ تو عالم کی جمع آنا اس بات کی دلیل ہے کہ عالم کا اطلاق مجموعے اجناس پر ہی نہیں ہوتا، مجموعے اجناس پر بھی ہوتا ہے اور ہر جنس پر بھی ہوتا ہے، مجموعے اجناس کے ہر جز پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم انسان، عالم فرس، عالم حمار، عالم بندر، عالم چچندر، عالم خنزیر،
الگ الگ عالم ہوتے ہیں، سب الگ الگ عالم ہے، سب الگ الگ عالم ہے. یہاں تک کہ انسان کے اندر جتنے ہیں وہ الگ الگ عالم ہے. انسان کا بال وہ الگ عالم، انسان کی ہڈی الگ عالم ہے. انسان میں جتنے اجزاء ہیں سب الگ الگ عالم ہے، بہت عالم ہے. اس لیے اس کی جمع عالمین آئی اور اس کی جمع عوالم آئی. اس کی تفصیل تم پڑھتے، تفصیل اور تفصیل اس کو رکھتے جو بیداری پڑھتے. بیداری میں 3 سال پڑھائی ہے. اتنی بات میں آئی. اچھا یہاں پر شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے یقالوں کے بعد عالم الاجسام، عالم الاعراض، عالم النباتات، عالم الحیوانات الی غیر ذالک وغیرہ کہا ہے. انہوں نے کہا اجسام بھی عالم ہیں، اعراض بھی عالم ہے، نباتات بھی عالم ہے، حیوانات بھی عالم ہے. اس کے علاوہ فرس بھی عالم ہے، انسان بھی عالم ہے، حمار بھی عالم ہے، بکری بھی عالم ہے، گدھا بھی عالم ہے، گھوڑا بھی عالم، سب عالم ہے. شاعر رحمۃ اللہ علیہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عالم کی اضافت الگ الگ اجناس کی طرف کیا ہے. کیا کیا ہے؟ الگ الگ جنس کی طرف عالم کی اضافت کیا ہے. الگ الگ جنس کی طرف عالم کی اضافت کر کے شارح تفتازانی نے اس بات پہ اشارہ کیا کہ عالم صرف مجموعے اجناس ہی پر نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ ہر جز پر بھی الگ الگ کر کے عالم بولا جاتا ہے. تو عالم کا مصداق مجموعہ اجناس بھی ہے اور عالم کا اطلاق مجموعہ اجناس کے جتنے اجزاء ہیں ہر جز ہر جنس کی ہے. تو عالم کی اضافت الگ الگ جنس کی طرف کر کے شارح رحمۃ اللہ نے اس بات کی اشارہ کیا کہ عالم کا اطلاق صرف مجموعہ اجناس پر ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ مجموعہ اجناس اور ہر جنس کے درمیان قدر مشترک جو چیز ہے ما سوی اللہ اس پر ہوتا ہے. اب ما سوی اللہ میں مجموعہ اجناس بھی ہے اور ما سوی اللہ میں الگ الگ جنس بھی ہے. اس لیے دونوں پر عالم کا اطلاق ہوگا. عالم کی اضافت اجسام، اعراض، نباتات، حیوانات تک کی بات پہ اشارہ ہے. سمجھے اشارہ کو؟ نیز عالم کی اضافت انہوں نے اجسام، اعراض، نباتات، حیوانات پر کیا ہے. اس کی طرف اضافت کر کے شاعر نے اس بات کی طرف اضافہ کیا کہ عالم کا اطلاق اجزاء پر ہوگا، افراد پر نہیں ہوگا. اب بتاؤ اجسام، اعراض، نباتات، حیوانات یہ مجموعے اجناس کے اجزاء ہوئے نا، افراد نہیں ہوئے. تو یہ عالم کے اطلاق انہوں نے اجزاء پر کیا ہے، الگ الگ جنس پر کیا ہے. وہ جنس الگ الگ اجزاء ہیں، افراد نہیں ہیں. تو عالم کا اطلاق اجزاء پر ہوگا، افراد پر نہیں ہوگا. اجزاء کو عالم کہا جائے گا، افراد کو عالم نہیں کہا جائے گا. بس یہ افتخار ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ کمکم ہے، یہ فلاں ہے، یہ چنا ہے، ان کو عالم نہیں کہا جائے گا. نہیں کہا جائے گا عالم افتخار، عالم مدثر، عالم فلاں، عالم چنا، عالم ڈھکاں، عالم وہ عالم کیا نام نہیں جانتے ہیں، عالم صاحب، یہ سب ہم نہیں کہا جائے گا. تو یہ افراد ہیں. کیا یہ عالم زید، عالم محمود، عالم بکر، عالم فلاں نہیں کہا جائے گا. اور انہوں نے عالم کی اضافت اجسام، اعراض، نباتات، حیوانات پر کر دیا ہے. ظاہر بات یہ سب غیر ذوی العقول ہے. کیا یہ؟ تو عالم کی اضافت غیر ذوی العقول کی طرف کر کے انہوں نے اس بات پر اشارہ کیا کہ عالم کا اطلاق صرف ذوی العقول پر ہی نہیں ہوتا ہے، غیر ذوی العقول پر بھی ہوتا ہے. یہ سب غیر ذوی العقول ہے نا جی. عالم کی اطلاق صرف ذوی العقول پر ہی نہیں ہوتا ہے، غیر ذوی العقول پر بھی عالم کا اطلاق ہوتا ہے. تو معتن نے اور شارح نے مل کر اب تک جو بات کی وہ یہی کہی ہے کہ اللہ کے سوا جتنے موجودات ہیں، جتنے موجودات ہیں، جتنے موجودات ہیں وہ سب عالم ہیں. یعنی جن کے ذریعے شان عالم کا پتہ لگایا جاتا ہے، جن کے ذریعے شان عالم کو جانا جاتا ہے، وہ سب عالم ہے، سبھی عالم ہے. جب اجسام ہو، اعراض ہو، نباتات و حیوانات سبھی عالم ہیں. اور یہ تمام عالم حادث ہے. کیا یہ حادث ہے؟ یعنی عدم سے وجود میں آیا ہے. یہ پہلے موجود نہیں تھا، بعد میں وجود میں آ گیا. یہ پورا عالم، پورا سنسار، کائنات دیکھ رہے ہیں، ایک وقت میں نہیں تھا، معدوم تھا. اور پردے عدم سے منصع شہود پر اللہ تعالیٰ نے اس کو لایا، بلا علت کے، بلا سبب کے، بلا علت کے، محض اپنی حکمت اور دانائی سے اس عالم کو پردے عدم سے منصع شہود پر اللہ نے
जलवागर कर दिया है आलम को। तो आलम हादिस है, यानी अदम से वजूद में आया है। एक वक्त था कि नहीं था, बाद में मौजूद हो गया है। फतख्लु सिफातुल्लाह ताला लिअन्ना लैसत गैर ज़ात कमा अन्ना लैसत ऐनहा। इस इबारत से शारत तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने आलम की फहरिस्त से अल्लाह की सिफात को निकाल दिया। इन्होंने कहा कि आलम की फहरिस्त से अल्लाह की सिफात खाली हो जाएंगी। क्यों खाली हो जाएंगी? इन्होंने माशअल्लाह को आलम कहा है, इन्हें अल्लाह के गैर को आलम कहा है, और अल्लाह की सिफात अल्लाह का गैर नहीं है, गैर नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के गैर होने का मतलब ये होता है कि उसका उससे इन्फिकाक और ज़वाल मुमकिन हो। सिफात का अल्लाह ताला के गैर होने का मतलब ये होगा कि सिफात का इन्फिकाक और ज़वाल अल्लाह ताला से मुमकिन हो, और अल्लाह की ज़ात से अल्लाह की सिफात का ज़वाल और इन्फिकाक मुमकिन नहीं है। जब मुमकिन नहीं है तो सिफात अल्लाह की ज़ात का गैर फिर नहीं हुआ, नहीं हुआ। और गैरुल्लाह को आलम कहा जाता है। तो जब सिफात अल्लाह का गैर नहीं हुआ तो सिफात आलम में शामिल नहीं होंगी, आलम दाखिल हो, बल्कि आलम से खाली हो जाएंगी। समझ आई? सिफात अल्लाह ताला की ज़ात का गैर नहीं है, नेज़ ये सिफात अल्लाह की ज़ात का ऐन भी नहीं है। सिफात अल्लाह ताला की ज़ात का गैर नहीं है, इसकी दलील क्योंकि किसी चीज़ का किसी चीज़ के गैर होने का मतलब होता है कि उसका इन्फिकाक और ज़वाल दूसरी चीज़ से मुमकिन हो। तो सिफात बारी का अल्लाह ताला के गैर होने का मतलब क्या होगा कि सिफात बारी का अल्लाह ताला से ज़वाल और इन्फिकाक मुमकिन हो। अब अगर सिफात बारी में से एक सिफत इल्म है, इल्म का इन्फिकाक और ज़वाल अल्लाह ताला से अगर मुमकिन होगा तो अल्लाह ताला का जाहिर होना लाजिम आएगा, लाजिम आएगा। अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है कलाम। सिफत कलाम का अल्लाह ताला से इन्फिकाक और ज़वाल अगर मुमकिन होगा तो अल्लाह ताला का गूंगा होना लाजिम आएगा। अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है हया। अगर हयात का इन्फिकाक ज़वाल अल्लाह ताला से होगा तो अल्लाह ताला का मुर्दा होना लाजिम आएगा, मरा हुआ। अल्लाह की सिफात में एक सिफत है बसीर होना। अगर इस सिफत का अल्लाह ताला से इन्फिकाक ज़वाल हो जाए अल्लाह ताला का अंधा होना लाजिम आएगा, होगा। अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है इरादा और मशीयत। तो इरादा और मशीयत का इन्फिकाक और ज़वाल अल्लाह ताला से हो जाएगा तो अल्लाह ताला का मजबूर होना लाजिम आएगा। वह कोई काम अल्लाह अपने इरादा मशीयत नहीं कर रहे हैं, मजबूर होकर कर रहे हैं, चाहकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि करने पर मजबूर है ना, तो होगा अल्लाह का मजबूर होना लाजिम आएगा। अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है कुदरत। अगर कुदरत का इन्फिकाक ज़वाल हो जाए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला का क्या आजिज़ होना लाजिम आएगा। अगर तुमसे कुदरत का इन्फिकाक हो जाए तुम आजिज़ हो जाओगे फिर। और अल्लाह ताला का आजिज़ होना, गूंगा होना, बहरा होना, अंधा होना, जाहिल होना, मरा हुआ होना, ये सब अल्लाह ताला के लिए ऐब और नुक्स है कि अल्लाह की तारीफ इसमें है, ऐब और नुक्स है। तो इन सिफात का इन्फिकाक और ज़वाल अल्लाह ताला से होने से अल्लाह ताला के लिए नुक्स और ऐब लाजिम आता है। इसलिए इन सिफात का अल्लाह ताला से इन्फिकाक ज़वाल मुमकिन नहीं है। और जब मुमकिन नहीं है तो ये सिफात अल्लाह ताला की ज़ात का गैर नहीं होंगी। जब गैर नहीं होंगे सिफात आलम में शामिल नहीं होंगी बल्कि आलम से खारिज हो जाएंगी। फतख्लु सिफातुल्लाह ताला, अल्लाह ताला की सिफात आलम से खारिज होंगी क्योंकि सिफात अल्लाह की ज़ात का गैर नहीं से खारिज हो जाएगी। अच्छा, सिफात अल्लाह ताला की ज़ात का गैर नहीं है तो क्या सिफात अल्लाह ताला की ज़ात का ऐन है? तो शारत तफ्ताज़ानी रहमत फरमाते हैं कि ऐन भी नहीं है। अरे भाई, सिफात अल्लाह ताला की ज़ात का गैर नहीं है तो ऐन होगा? आप कहते हैं ऐन भी नहीं है। अरे हाँ, ऐन भी नहीं है क्योंकि किसी चीज़ का किसी चीज़ के ऐन होने का मतलब होता है कि दोनों का मफ़हूम एक हो, और अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफात दोनों का मफ़हूम एक नहीं है। जब एक नहीं है तो एक दूसरे का ऐन भी नहीं होगा। फिर अरे दो चीज़ों के लिए ऐनियत का क्या मतलब होता है? दो चीज़ों के लिए ऐनियत का मतलब इत्तेहाद है, यकसानियत है। दो चीज़ों के ऐनियत का, इत्तेहाद का, यकसानियत का मतलब होता है कि दोनों का मफ़हूम एक हो। और चूँकि अल्लाह की ज़ात और सिफात दोनों का मफ़हूम एक नहीं है इसलिए सिफात बारी ज़ात बारी का ऐन भी नहीं हुआ। तो फतख्लु जो फ़ा तफ़रीइया है, फ़ा तफ़रीइया है। माशअल्लाह ताला मौजूदात, ये जो आलम का बयान है इसी पर मुतफर्र कर रहे हैं कि जब आलम अल्लाह के सिवा जितनी मौजूदात है उनको कहा जाता है तो अल्लाह की सिफात आलम से खारिज हो जाएंगी।
کیونکہ اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہ غیر ہے نہ عین ہے. فَاتَّخَذَ صِفَاتُ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ غَيْرَ الذَّاتِ كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ عَيْنَهَا. بس صفات اللہ تعالیٰ کی عالم سے خارج ہو جائیں گی کیونکہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا غیر نہیں ہے جیسے کہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین نہیں ہے. دھیان دو جی. امام ابوبکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم کی تقسیم کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ عالم کی دو قسمیں ہیں, یا تو وہ قابل تقسیم ہے یا ناقابل تقسیم ہے, یعنی قابل تجزی ہے یا ناقابل تجزی ہے. اگر عالم ناقابل تقسیم ناقابل تجزی ہے تو عالم کی اس چیز کو جوہر فرد یعنی جزء لا جزا کہا جاتا ہے نا. جزء لا جزا ناقابل تقسیم ہوتا ہے نا, ناقابل تجزی ہوتا ہے نا جی. اور اگر عالم کی دوسری قسم وہ ہے جو قابل تجزی ہو, قابل تقسیم ہو, تو عالم کا وہ حصہ وہ چیز جو قابل تقسیم ہے قابل تجزی ہے اس کو جسم کہا جاتا ہے, اس کی جمع اجسام. اس دوسری قسم کی پھر دو قسمیں بلکہ تین قسمیں. کیا تین قسمیں؟ یا تو وہ جسم ہوگا یا تو متحید ہوگا یا متحید نہیں ہوگا بلکہ متحید صفت ہوگا, یا نہ متحید ہوگا نہ متحید کی صفت ہوگا. دونوں سے کچھ نہیں ہوگا. تین قسمیں ہوئی. تو اجسام کی تین قسمیں, یا تو وہ متحید ہوگا یا متحید نہیں ہوگا بلکہ متحید کی صفت ہوگا, یا نہ متحید ہوگا نہ متحید صفت ہوگا. تین قسمیں ہوئی کس کے؟ اجسام کی. اگر عالم کے اجسام, عالم کی جو جسم ہے جو قابل تقسیم ہے, اگر وہ متحید ہے تو پھر اس کی دو قسمیں, یا تو وہ عالم علوی ہوگا یا عالم سفلی ہوگا. اور پھر عالم علوی کی دو قسمیں یعنی اوپر والا عالم. عالم علوی کی دو قسمیں کون؟ جنت, دوزخ, عرش, کرسی, لوح, قلم, یہ عالم علوی کہلاتے ہیں. اور عالم سفلی کی بھی دو قسمیں, عالم سفلی مرکب اور عالم سفلی بسیط. عالم سفلی بسیط میں عناصر اربع آتا ہے, آگ, پانی, ہوا, مٹی. اور عالم مرکب میں موارد ثلاثہ آتا ہے. موارد ثلاثہ کون؟ عالم جمادات, عالم حیوانات, عالم نباتات. یہ سب قسمیں نکل کس کے؟ اجسام کی نکل رہی ہیں. عالم کی دو قسمیں, ناقابل تجزی یا قابل تجزی. یہ قابل تجزی کی قسمیں نکلی. کیا کہا؟ ناقابل تقسیم ہے تو جوہر فرد لا جزا ہے, اور قابل تقسیم ہے تو یا تو وہ متحید ہوگا یا متحید کی صفت ہوگا, یا نہ متحید ہوگا نہ متحید صفت, دونوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر متحید ہے تو اس کی دو قسمیں, عالم علوی, عالم سفلی. عالم علوی میں کون کون آتا ہے؟ عرش, کرسی, لوح, قلم, جنت, دوزخ. اور عالم سفلی میں, عالم سفلی کی دو قسمیں. عالم سفلی میں دو قسمیں کون کون؟ بسیط اور مرکب. بسیط میں عناصر اربع, آگ, پانی, ہوا, مٹی. اور مرکب میں موارد ثلاثہ, جمادات, حیوانات, نباتات. یہ سب عالم ہے. اور دوسری قسم بتایا تھا جو متحید تو نہ ہو بلکہ متحید کی صفت ہو. اس کے پر جتنا عالم کی صفت سے متحید ہے. اب بتا رہے متحید تو بلکہ متحید کی صفت ہے. جو متحید کی صفت ہے اس کو آراز کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ جیسے یہ رنگ ہے, یہ متحید ہے بلکہ متحید کی صفت ہے. یہ رنگ ہے, یہ متحید بلکہ متحید کی صفت ہے. جو چیز متحید اس کی یہ صفت ہے نا, یہ خود متحید نہیں ہے. تو جو متحید کی صفت ہوتا ہے اس کو آراز کہا جاتا ہے. تو عالم کی قسم آراز بھی ہے. تیسری قسم جو نہ متحید ہو نہ متحید کی صفت ہو اس کو ارواح کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ ارواح. نہ متحید ہے نہ متحید کی صفت ہے. نہ تو ارواح متحید ہیں نہ متحید کی صفت, کچھ بھی نہیں ہے. اب ارواح کی دو قسمیں, ارواح علوی اور ارواح سفلی. ارواح علوی میں ملائکہ آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ ملائکہ آتے ہیں. ارواح سفلی کی دو قسمیں. اگر وہ ارواح سفلی میں اگر برا ہے, شریر ہے, بد ہے تو اس کو شیطان اور خبیث کہا جاتا ہے. اور اگر نیک اور اچھا ہے اس کو جن کہا جاتا ہے. اور اگر ارواح کا تعلق جسم سے ہے تو ان کو ارواح مقدسہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟
ارواح مقدسہ کہا جاتا ہے. ارواح مقدسہ میں ارواح فلکیہ آتے ہیں. آتے ہیں ارواح فلکیہ آتے ہیں. یہ سب عالم کے اقسام ہیں. تو چاہے وہ جزء لاجزا ہو، چاہے وہ عناصر اربع ہوں، چاہے لوح قلم تک عرش و کرسی ہو، جنت دوزخ ہو، چاہے حیوانات جمادات نباتات ہو، چاہے ملائکہ ہوں عالم ارواح علوی، چاہے جنات شیطان بھوت پریت ہو، چاہے ارواح فلکیہ ہوں، یہ سبھی کے سبھی عالم میں شامل ہیں اور سب حادث ہیں. سب کیا ہے؟ حادث ہیں. بے جمیع اجزائی من السماء وما فیہا والارض وما علیہا. قریب عالم اپنے تمام اجزاء سمیت یعنی آسمانوں سمیت اور جو کچھ آسمانوں میں اس کے سمیت اور زمین سمیت اور جو کچھ زمین پر ہے سب سمیت حادث ہے. یہاں پر جمی جو کل افرادی کے معنی ہے. کس کے معنی ہے؟ کل افرادی کے معنی. یعنی عالم اپنے تمام اجزاء سمیت تمام اجزاء میں ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان میں جو کچھ ہے وہ اور تمام اجزاء میں زمین اور زمین پر جو کچھ ہے وہ سب سمیت حادث ہے. محدثن کا معنی لغت میں محدث کہتے ہیں ہر نو پیدا شدہ چیز کو، ہر نو پیدا شدہ چیز کو لغت میں حادث کہا جاتا ہے. مگر متکلمین کی اصطلاح میں حادث کہا جاتا ہے اس کو جو عدم سے وجود میں آیا ہو، جو عدم سے وجود میں آیا ہو. یہ عالم عدم سے وجود میں آیا ہے. ایک وقت تھا کہ نہیں تھا، بعد میں موجود ہو گیا ہے. وہی کریں والعالم بجمیع اجزائی محدث. اور عالم اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہے، یعنی عدم سے وجود کی طرف نکالا گیا ہے. اے مخرج من العدم الوجود، یعنی عدم سے وجود کی طرف نکالا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ عالم پہلے معدوم تھا بعد میں موجود ہو گیا. پہلے معدوم تھا بعد میں موجود ہو گیا. کہ چاہے عالم نباتات ہو، عالم جمادات، عالم حیوانات، عالم ارضیات، عالم فلکیات، چاہے عالم معقول ہو، عالم غیر معقول ہو، عالم اجناس اور عناصر اربع آگ پانی ہوا مٹی فرشتہ، عالم اربع بھوت شیطان جنات، سبھی کے سبھی حادث ہے اور سب اللہ کے وجود کا پتہ دے رہا ہے. سب شان خلاقی کا تماشا دکھا رہا ہے. سب اس شان عالم کے بے مثلی اور بے مثالی کا تماشا دکھا رہا ہے. اور عالم کی ہر چیز چاہے وہ گھاس کا تنکا ہو، ریت کا ذرہ ہو، شجر ہو، حجر ہو، ہر کلی، ہر بوٹا، ہر پتا، ریت کا ہر ذرہ، ہوا کا ہر جھونکا، اشجار احجار، ہر پرندہ، ہر چرند، سب کے سب اللہ کے وجود کا تماشا دکھا رہا ہے اور سب کہہ رہا ہے، سب یہی نغمہ سرا ہے، سب گا رہا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی وجود نہیں، سب یہی گا رہا ہے. ترجمہ ہو گیا؟ اور عالم یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا میں جو چیزیں جو موجودات ہیں، یعنی جس کے ذریعے شان عالم کا علم ہوتا ہے. چنانچہ بولا جاتا عالم اجسام، عالم آرات، عالم نباتات، عالم حیوانات وغیرہ. بس اللہ تعالیٰ کی صفات عالم سے خارج ہو جائیں گی، کیونکہ یہ صفات ذات باری کا نہ غیر ہے جس طرح سے ذات باری کا عین نہیں ہے. یہ عالم اپنے تمام اجزاء سمیت یعنی آسمانوں اور جو کچھ آسمانوں اس کے سمیت اور زمین اور جو کچھ زمین پر ہے اس کے سمیت حادث ہے. انہیں عدم سے وجود کو نکالا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے معدوم تھا بعد موجود ہو گیا ہے، عدم سے وجود میں آیا ہے. خلافاً للفلاسفہ، فلاسفہ حرام خور کا یہ کہنا ہے کہ عالم قدیم ہے. متکلمین کیا کہتے ہیں؟ عالم حادث ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ عالم قدیم ہے. تو عالم کے حادث ہونے کا قول فلاسفہ کے خلاف ہے. فلاسفہ کہتے ہیں عالم حادث ہے، تو فلاسفہ خلاف ہونے گا. اب خلاف معلوم کرتے